اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 88 اور 89 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 14ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وحی فرمائی اپنی قوم کے گھروں کو بنائیں یا گھروں کو مقرر کر لیں مسجد کے طور پر، کہ گھروں میں جگہ بنائیں جن میں قبلہ رخ جگہ رکھی جائے تاکہ گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ باہر نماز پڑھنی فرعون کے دور میں محال ہو گئی، اور مومنوں کو خوشخبری دیں، کامیابی ان کے لیے ہوگی اگرچہ بدیر ہو۔ اب جو حالات تھے فرعون اس کے ساتھیوں کے تکبر کے، غرور کے، نافرمانیوں کے، ظلم و ستم کے بڑھتے جا رہے تھے۔ مال دولت بہت ملا تھا ان کو، خالق کائنات کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے، عرض کی وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، مولا دنیا کی زندگی میں انہیں بہت مال و دولت دیا ہے، ہر شے بھرتنے کی، گھر بھی، سواریاں بھی، کھانے پینے کے سامان بھی، اور قیمتی آرائشیں بھی، زیور بھی، اور اس کے ساتھ فرنیچر بھی، ہر شے ان کو قیمتی دیا ہے مولا۔ نتیجہ یہ نکلا ہے ربنا لیضلوا عن سبیلک، وہ اس کی وجہ سے تیری راہ سے ہٹ گئے ہیں، تیری راہ سے گمراہ ہوئے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، گمراہ بھی ہیں، گمراہ گر بھی ہیں، لوگوں کو ہٹاتے ہیں تیری راہ سے مولا۔ زیادہ دینے کا نتیجہ یہ نکلا ہے اس کا۔ پروردگار اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اور دے، ان کو ڈھیل اور دے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، مولا ان کے مالوں پر بربادی ڈال دے، ان کے مالوں پر بربادی ڈال دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر سختی ڈال دے، مانا کہ دل اب سخت کر دے اور سخت کر دے، یہاں تک کہ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، یہاں تک کہ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان کا نام نہ لیں۔ اب ان کا ایمان لانا بھی اب اچھا نہیں لگ رہا، اتنے ظالم ہیں۔ یہ دعا فرما دی۔ اللہ نبیوں کی دعا تو رد نہیں فرماتا، لیکن اس کی حکمت ہوتی ہے کہ ٹائم جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے، اس کے مطابق یہ دعا کر دی گئی۔ اب دعا کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور بھائی آمین کہہ رہے تھے ہارون علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے۔ تو خالق کائنات فرمایا کہ قال، ارشاد فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ تم دونوں پتہ چلا کہ دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم کہتے ہیں جب ہم دعا کریں تو بچے بھی ساتھ ٹھہرا کریں، وہ بھی آمین کہا کریں، ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ یہ بات دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے، فاستقیما، لیکن تم ثابت قدم رہنا، اب جمع رہنا اس کام پر، یعنی کہ تبلیغ کرتے رہنا ہے، وہ مانے یا نہ مانے، اپنا فرض ادا کرتے رہنا ہے، حق پہ چلتے رہنا ہے، چلانے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔
ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہے نا کہ دعا کے قبول ہونے کی تاخیر میں بھی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی طرح ایسا نہیں کرنا کہ ہم بھی دعا کی ابھی قبول ہو جائے۔ حکمتیں ہیں ڈیٹ ہونے میں، دعا تمہاری قبول ہے، وقت لگے گا اس میں۔ وقت لگا اس میں۔ ایک تو یہ ہوا کہ جب فرمایا نا کہ ان کے مال و اسباب برباد ہو جائیں، تو مفسر فرماتے ہیں کہ سارے مال، زیورات بھی ان کے، اور کھانے کے سامان، پینے کا سامان سب پتھر ہو گئے، ہیرے جواہرات، سونے چاندی سب پتھر ہو گئے، اور کھانے کی چیزیں پتھر ہو کے پھٹ گئیں۔ اس کے بعد وقت آ گیا جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر چلے جائیں، نکلے دریا کی طرف، دریا کے پاس پہنچے تو رستہ بن گیا ان کے لیے۔ اس کی اگلی آیت میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور فرعون یہ سارے وہاں پر غرق ہو گئے۔ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ 40 سال بعد یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ فرما دیا گیا دعا تمہاری قبول ہے، لیکن نتیجہ اس کا جو ہے 40 سال بعد نکلا۔ اس میں حکمت ہے، اس وقت کہ جو لوگ جانتے نہیں ہیں نا حکمتیں کیا ہیں ہمارے نظام میں، تو ان کے پیچھے نہ چلنا، یہ نہ کرنا کہ جلدی کیوں نہیں قبول ہوئی۔ وہ قبول ہے تمہاری، لیکن وقت مقرر ہے اس کا۔ اللہ تبارک و تعالی بار گیا میں عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔